وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سید الورى محمد المصطفى منبع الجود والعطاء والوفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام احباب نہایت محبت نال درود پاک پڑھو جا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر میرے نہایت ہی مسلک اہل سنت و جماعت دے علماء کرام اور مشائخ عظام اور ائمہ اور خطباء اور مخادیم اہل سنت، معزز سامعین، میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، سب تو پہلے تمام تعریفاں اللہ تعالی دی بارگاہ چ اور پھر بے حد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک کچہری سے حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد اج دی یہ تقریب سعید، یہ مبارک محفل عرس شریف دی محفل ہے ساڈے منچن آباد ضلع بہاول نگر دی معروف ہستی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر بابا علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور زیر انتظام بادشاہ یہ مبارک جناب حضرت قبلہ مخدوم سید قاسم شاہ صاحب گیلانی، اللہ تعالیٰ انہوں دی عمر چ برکتاں فرمائے اور سعادات والے فیوزات و برکات انہوں دے جاری و ساری فرماوے۔ تو اصل تقریر اور خطاب میں چاہنا کہ سڈے مہمان عالم جڑے خطیب تشریف لائے نے وہی کرساں، چونکہ حکم ہے شاہ صاحب دا تے میں بھی آپ دی حاضری لوان آ گیا چند منٹاں واسطے، چند منٹ میں انشاءاللہ حاضری دساں تے حضور استاد میرے بھی استاد ہیں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ الحافظ الحاج قاری جان محمد صاحب دامت برکاتہم، تو آپ دی مبارک نعت شریف ہو سی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ خطاب شروع ہو سی۔ تو گزارش یہ ہے کہ مضمون تاں بیان کرنے واسطے پھر وقت چاہیے، تو میں ایک لفظ تواڈے کول پوچھنا ہے اور تانوں وہ دسنا ہے۔ لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدی مخلوق نو پیدا کیتا ہے تے ہر ایک دے حق نے بیان کرنا، ہر دے حق بیان کرنا۔ ساڈے علماء کرام ونڈ کردے نے کہ حقوق العباد، حقوق اللہ، ایویں نے حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات ساری ہیں اللہ تعالی دے حق ہیں ساڈے تے، اور حقوق العباد کیا ہے؟ اے جتنی عدالتاں ہیں انہاں وچ جتنے بندے کیس کردے نے آدھے حق دی خاطر کردے، ایویں نے کوئی استقرار حق ہے، کوئی نکاح دا حق ہے، کوئی طلاق دا حق ہے، کوئی جناب شفے دا حق ہے، ایویں نا کوئی آندا ہے جناب میرا حق کے عزت دا دعویٰ ہے، ہندو تے میرا فلانا حق ہے، یہ سارے حق ہے۔ تو اللہ تعالی دے متعلق عالم بیان کر دین بھی حقوق اللہ معاف ہو جان گے تے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ میں تو یہ گل نہیں میں یہ گل کدی نہیں آخی،
پتہ نہیں کتوں کڈی نہ اس ماخذ دا مینوں پتہ ہے بھی حقوق اللہ معاف ہو جا سن تے حقوق العباد معاف نہیں ہونے. یہ گل میں تے اندے برعکس پڑھا اندے خلاف گل ہے. گل سمجھ آ رہی؟ میں چھوٹی جی گل کہنا بھی کوئی عالم دنیا دا میرا مسئلہ حل کرے تو فتوا دے کہ ایک بندے نے مسجد نو زمین دے دیتی ہن اے بندہ کو مینوں دے تے وکھاوے کسی اور نو زمین. میں سادہ جا درویش ہاں, میں تو مولوی ہاں نہیں بڑا مفتی. تے میں ایک گل پوچھنا تہاڈے کول بھی مسجد نو تساں دے دتی نا زمین ہن مسجد کول کوئی لے تے وکھاوے. اللہ تعالی نے دے دیتی تو ہن اللہ کول لے تے وکھاؤ. حقوق اللہ جو معاف ہو جاندے تے کراؤ معاف. دوے تو وڈی گل ہے نا, چھوٹا جہا حق ہی ہے نا بھی مسجد نو زمین دے بیٹھے ہو تے ہن مسجد کول لے تے وکھاؤ. پتہ نہیں یہ گل کتوں کڈی. میں تو پڑھ سکا میں نہیں دلیل ملی بھی حقوق اللہ معاف ہو جائے تے حقوق العباد معاف نہیں ہونے. خیر بہرحال پھر سے ہی گل کرساں کدے تا اے مطلب کی ہے بھی حقوق العباد اون تے لڑائی ہے, جنگ ہے. تا بقول مولویاں دے چلو میں بھی مگر لگ جانا بھی میں جاہل ہو پڑھے لکھے بھی حقوق اللہ معاف ہو جاندے تے حقوق العباد معاف. یہ گل ساڈے حق وچ جاندی ہے جہلاں دی پھیلائی ہوئی پر مڑ بھی ساڈے حق وچ جاندی گل ہے, مڑ بھی ساڈے حق وچ جاندی. رب کریم نے حق بیان کیتا ہے قرآن پاک وچ. جیڑی آیات ہیں قرآن پاک دیاں اون دی موٹیاں 4 قسماں ہیں. ایک ہیں اوامر یعنی حکم, ایک ہے نہی, ایک روکا. ایویں دویاں 2 قسماں کیڑی دویاں 2 قسماں نے, ایک ہیں عقائد تے چوتھی قسم ہے اعمال. چوتھی قسم ہے یہ 4 قسم موٹیاں. اگا پھر انہاں دی قسماں ہیں, شریعت بڑی لمبی چوڑی ہے. جڑے عقائد ہیں انہاں وچ بھی حق اللہ تعالی نے دیتا ہے. عقائد وچ بھی حق دیتا ہے. کیویں حق دیتا ہے؟ کسی نو جتنا مرضی پیار کرو مگر انہوں خدا جیتا پیار نہیں کر سکتے. کیوں جی؟ یعنی نبی پاک بڑے پیارے نے, بڑی شان ہے, لیکن اسی نبی پاک نو کہہ سکنا کہ خدا ہے نہیں کہہ سکتے. یہ حق ہے عقیدے دا, یعنی اللہ تعالی نے عقیدہ بیان کر دیتا ہے قرآن پاک. ایویں جدو نبی پاک دی باری ہے کوئی بندے خوش ہو جاندے نے اس گل تے خوش ہو گئے بھی ہن گل صحیح پہ آندے بھی کوئی بندہ خدا نہیں ہو سکتا. بولو کوئی چیز خدا ایویں ہے. گل ساڈا ایمان ایویں کوئی چیز نہ خدا دی ذات نہ صفات شریک. تے جدو واری آئی نبی دے حق دی مڑ ساتھ چھڑ جاندے بھی نبی دے حق بھی تے ہیں نا رب نے جڑے بیان کیتے. رب کو پوچھا یا اللہ نبی دا کی حق ہے تو رب العالمین نے فرمایا کہ میرا حق ہے نماز. بولو میرا حق ہے تے تو نماز پڑھ رہے ہو تے میرا نبی آ جاوے, میرا نبی ساتھ چ مارے, فرمایا میری نماز چھڈ دے میرے نبی دی گل. سبحان اللہ سبحان اللہ. بانڈ کریے تو جس تا کوئی سننے والے بمن تے گل کریے تاں بھئی نماز رب دا حق ہے نا. بولو نماز کیندا حق ہے؟ یہ معاف ہوندا ہے؟ او یار تسی کتوں سنا کوئی مینوں بھی ٹکراؤ مولوی جڑا دا حقوق العباد معاف ہو جاندا, حقوق اللہ معاف ہو جاندا, حقوق اللہ معاف ہو جاندے. کوئی ٹکرے تے سی اون کول پوچھئے کیڑے معاف ہو جاندے. ایک نماز دا مسئلہ مولویوں کول پوچھو معافی ملدی ہے نہیں تے مڑ او تے دسو کیڑے حق ہیں جڑے اللہ تعالی معاف ہو جاندے. نماز رب دی, بولو نماز, اور کوئی دنیا دی طاقت اس دا وقت اگے پیچھے نہیں کر سکتی. میں بس ایک مسئلہ یاد کرنا, ایک کوئی مسئلہ. صحابی رسول ہے اور قرآن پاک دا شان نزول بھی پڑھو, تشریح پڑھو. کعب بن ابی انہاں دا نام ہے. کی نام ہے؟ چونکہ کوئی منے یا نہ منے ساڈا قاعدہ ہے کہ اساں خود پڑھنی ہے آدھی اکھ نال ویکھ کے عبارت پڑھ کے تے پھر اگے سنانی. سنی سنائی گل اساں نہیں کرنی. حضرت کعب بن ابی میں نام پہ دسنا, فکر پورے لکھ لو.
صحابی دا نام ہے کعب بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ. نماز پہ پڑھ دے حضور دا گزر ہو گیا. مر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور گزرے وہو فی الصلاۃ او کعب بن اشرف نماز وچ. حضور تھوڑا جہا اگے جا کے یاد فرمایا کعب کوئی کام آکھنا ہے. ایک باری دو باری تین باری ساتھ مارا ہو وہ امتحان چ آ گئے ان سے. میں کہا میں تو رب دی عبادت چ بولو میں رب دی نماز نماز مکمل کر سا پھر گل سن سا. جیڑی نماز انہیں ادھے گھنٹے مکمل کرنی سی جلدی جلدی مکمل کی 10 منٹ یا 15 منٹ بعد گئے چلے. لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا. سرکار نے اعراض فرمایا منہ ادھر کر. وہ اگوں ادھر وہ پھر آ کے انہوں نے عرض کی تھی حضور میں حاضر ہاں میں آ گیا. فرمایا جدو تینوں میں سدیا سی ادو کیوں نہیں آئے؟ ان دے اتنے کتاباں لکھی ہوئی ہیں اس سے اتنے مولوی تھڑکے کیونکہ تمہیں پتا میں تو مخالفت والا ہاں ہی. اس سے اتنے تھڑک گئے غلطی کھا گئے. کی لکھیا نماز میں اگر خیال آ جائے نماز میں اگر اگو نہ کو سنو جنہ لکھے کنڈا خیال آ جائے عاشقہ نے کیا میں صدقے تیری یاد کے مجھے ستایا نماز میں صدقے تیری یاد کے مجھے ستایا نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز. میرے وہ بھی سجدے محبت نہ پڑھنا میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. تو آیا کیوں نہیں؟ جدو میں ساتھ مارا تو ادو کیوں نہیں آیا؟ میں شریعت دی زبان قرآن دی زبان پہ بولنا میاں جی. میں جدو سدیا نبی پاک پہ فرمان دین میں جدو سدیا کیوں نہیں آیا؟ او حقوق اللہ والے ہو او عبادت تے مان کرن والے ہو او عمل دی پٹی چلان والے ہو. آؤ میں تانوں انگلی رکھ کے قرآن پاک وچ پیا دسنا کہ میں جدو سدیا ادو کیوں نہیں آیا. میں کہ کن تو فی الصلاۃ حضور میں نماز وچ حضور میں نماز پہ پڑھتا سا. سرکار نے فرمایا رہے تو میں ویکھیا تو نماز پہ پڑھتا سا. میں جدو تینوں ویکھیا تو نماز پڑھ میں نہیں پتا تو نماز پہ پڑھ. میں ساتھ مارا تو آیا کیوں نہیں؟ کان دیاں کھڑکیاں کھول کے سنو گل. جدو میں سدیا تو آیا کیوں نہیں؟ انہیں پھرا کہ حضور میں نماز ویسا. سرکار نے فرمایا کعب آج فیصلہ کر نماز تیرے گھر آئی ہے یا میرے گھر آئی ہے؟ قرآن تیرے تے اترا ہے یا میرے تے اترا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ میں ڈنکے دی چوٹ تے گل پہ کرنا. نماز تیرے گھر آئی ہے یا میرے گھر آئی ہے؟ قرآن تیرے تے نازل ہویا ہے یا میرے تے نازل ہویا ہے؟ رنا کعب رومن لگ گئے عرض کی تھی حضور میرے کو غلطی ہو گئی مینوں معافی تے دیو. سرکار نے فرمایا اوتھے بیٹھ جا فانتظر لامر اللہ دے حکم دا انتظار کر رب تیرا فیصلہ کرے گا. تیرا رب فیصلہ کرسی. گل سمجھ آ رہی؟ حقوق مصطفیٰ دی گل کرو. ہر ایک دے حق دی گل کر دیو. وہ تیرے نال آ تے رنڈی بیٹھ جائے تے نجائز قبضہ کر کے بیٹھ جائے وہ تیرے کول اٹھدی نہیں. وہ آندی میرا حق ہے مینوں اینا عرصہ ہو گیا میں قابض ہاں ہن میرا حق ہے میں قبضہ نہیں چھڈدی. اوے الو دے پٹھے والی زبان نہ بولو. اگر شریعت مصطفیٰ پڑھنی ہے حقوق مصطفیٰ دی گل کرو.
کلمہ اس نبی دا پڑھی امت اس نبی دی کہلاویں تے کھاویں کہ ہور دا تے گیت کسی ہور دے گاویں. دس کعب یہ تیرے گھر آیا ہے قرآن یا میرے گھر آیا؟ نماز تیرے تے آئی ہے یا میرے تے آئی ہے؟ حضور غلطی ہو بہ جانا اللہ کے حکم دا انتظار کر رب تیرا فیصلہ کرے گا. ہن رب فیصلہ فرما رہے اور رو رہے. قرآن اترا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کعب گل غور نال سن لے نماز پڑھتے ہوو تے میرا نبی صد مارے میرے حق کدے معاف نہیں ہو سکتے نماز کدی معاف نہیں ہو سکتی اے مولویاں دی بنائی ہوئی گل ہے پر میں رب ادو حق پیچھے کر دینا جدو میرے نبی دا حق آ جائے جدو میرے نبی دا حق آ جائے میں آدھے حق پیچھے کر دینا. نماز پڑھتے ہوو میرا نبی صد مارے فرمایا میرے نبی دی گل سنو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. تسی نماز دی حالت وچو رب صد مارے اوندا رسول صد مارے فورن آ جاؤ نماز چھڈ دیو تے یا اللہ تو تا کدی بھی صد نہیں ماریا تے کدو صد مارے گا. او فرمایا میرا محبوب سددا ہے اودوں میں ہی سدنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ مسلک حق اہل سنت والجماعت آستان عالیہ بابا علی شاہ. گل میری سمجھ آئیے تو ہوں جناب چار جڑے مسلک ہیں مجتہدین دے انہاں نوں مذاہب کہندے ہیں. مذہب فقہ دے مذہب حنفی مالکی شافی حنبلی انہاں چارے مذاہب دا اتفاق ہے چارے مذاہب دا کہ نماز پڑھدا پیا 2 رکعتاں پڑھ لی 3 پڑھ لی ایک پڑھیے صد پہ گئے. خدا کرے ایسی نماز پڑھدا ہوے جے رسول اللہ صد مار دے ہیں او خدا کرے ایسی نماز تینوں نصیب ہوے جن دے وچ تینوں رسول اللہ یاد کرتا. لوگ ترس دے گئے کاش کدے اے جی نماز نصیب ہوے اللہ دا محبوب یاد صد مارن چاہ تے پھر چھڈ کے نماز چلا جانا. تے ہن جناب سرکار نے فرمایا ایت بالحطب جا لکڑی لیا ایت بالماء جا پانی لیا. حضور پانی لے آندا لکڑی لے آندی تو جا جب نماز پوری کر چلا جا. علماء کرام تشریف فرما نے ہوں جناب نماز پڑھن والا واپس آ گیا کتوں شروع کرے ٹوٹ گئی نماز. میری گل سمجھ آ رہی ٹوٹنی چاہیے کہ نہیں ٹوٹنی چاہیے. گل اتنی کہ سخت ہونی چاہیے بندے بولے قانون ایویں آندا ٹوٹنی یعنی نماز چھڈ دیتی ٹوٹنی چاہیے. ٹوٹے گی تو تے میں سداں گے ٹوٹے گی ٹوٹنی چاہیے نا. وہ گیا کام ہور کردا پھر اگوں نماز پڑھدا لیکن خاصہ ہے مصطفیٰ گل پوری کرنا خاصہ ہے مصطفیٰ ہے نبی پاک نے سدیا ہوں آیا ہوں ان کی نماز ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی. انہیں آخیا جی جتوں چھڈ کے گیا اتوں ہی شروع کرے ان کی نہیں ٹوٹی. کیوں آخر نماز ان کی ٹوٹتی ہے جڑا اللہ رسول دی نافرمانی کرے تے اے تا ہے ہی اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت جن دی کیویں ٹوٹی. ریاضت نام ہے تیرے کوچا میں آنے جانے کا ریاضت نام ہے تیرے کوچا میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. گل سمجھ آئی جی یہ ہے سارے نبی دا حق منو گے کہ نہیں
نبی دا حق ہے کہ نہیں؟ جندا کلمہ پڑھنے نہیں ہو سکتا ہے جی منٹنا بعد تشریف لے آؤں تو نمازی نماز میں پڑھ دو تو اگر سرکار نو آکو ذرا اڈے تے ٹھہر جانا سی نماز پڑھ ایویں لطیفہ جی ہے من گڑھ تو دے لطیفے پر چلو سونی لو چکاں دیا مسیتاں دے مولوی بیچارے مڑ نمبرداراں دے متات ہوندے نے نعت شروع کیتی بھی چندہ جو منگنا ہے جمعے رات میں چندہ پہ منگدا مولوی صاحب نعت شروع کیتی نمی نمی وگدی ہے پورے دی ہوائے نہیں آخی نبی پاک نو روزے تے بلایا اچھا چلو سبحان نمی نمی وگدی ہے پورے دی ہوائے نہیں آخی نبی پاک نو روزے تے بلایا چلو محبت نال پڑھو نمی نمی وگدی ہے پورے دی ہوائے نہیں آخی نبی پاک نو روزے تے بلائے میاں جی محبت والا دی بات ہو رہا ہے ذوالحج شریف دا مہینہ ہے حج دی گل تا نہ ہی چھیڑی مچلتے ہیں تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بہت ارمان سینے تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بہت ارمان سینے میں رواں ہوتا ہے جب قافلہ یہاں حج کے مہینے خیر نمبردار صاحب جڑا انہوں پٹھ لگی ہوئی سی ہور انہیں آخیا مولوی صاحب تو یہ نت نات پڑھنا ہے بھی آخی نبی پاک نو روزے تے بلائے تے جے سرکار بلائی لین تو کرایہ ہے تواڈے کول انہیں کہا جی تہاڈی تا امامت کرنا تے انی کدوں تنخواہ لبدی بھی جڑا کرایہ بھر لاں انہیں کہا کملیا جی سرکار دا بلاوا آ ہی جاوے تے مڑ تو نہ گیو تے کام خراب ہے پھر مولوی صاحب نے آخیا بھی نمبردار دی گل بھی صحیح ہے تے نعت بھی پڑھی ہونی چاہیے چندہ بھی ہونا چاہیے انہیں کہا تھوڑی جی گل بدل لیں انہیں دوجے دن نعت پڑھی نمی نمی وگدی پورے دی ہوائے نی آخی نبی پاک نو آ کے مل جائے میرے عاشقاں دی لسٹ ویکھو کہ علامہ اقبال پتنی کتنے بہتر ہوتا رہا آدھا نظام خانقاہی اندوہ گیری و دل گیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری وہ پتنی کیڑی گل نو آتا اسی پتنی کیڑے عاشق ہیں ساری قسم کیڑی اسی پہچانے نہیں جا رہا آخی نبی پاک نو آ کے مل جائے صفحہ چاند دیتا بھی مینوں آمنا ہی نہ پوے اوندا تے انہاں نال بھی نہیں سردا او سائیں اسی بندے نو راضی کرنا چاہنے ہیں لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن پاک پڑھو رب کریم فرماتا ہے ایک کام کرو تو میں رب راضی ہو جاؤں مدینے پاک جو چلتے صحابہ بدر آئے رب نے کہا میں انہاں تے راضی ہو گیا میرے تے راضی ہو ایویں نہیں او خیرات تے دیو او سید دی خدمت سے کرو رب آندا میں راضی ہو گیا تو ساری عمر بندے نو راضی کردا پھر نہیں تو ہونا ہی نہیں راضی کسے ایک نمبردار دے مگر پے جاؤ راضی کرنے واسطے بلا جی کر لمی راضی ہو سکتا ہے راضی یہ نہیں ہونا تو پٹھے کام نو پے گی رب نو راضی کر اللہ دے رسول نو راضی کر وہ جناب وہ یہ بھی نہیں وارا کھان دی گل بھی نبی پاک آ کے مل جان وہ مڑ پی گیا ہولی جی انہیں کہا مولوی صاحب مینو گل ہورویں جی لگی کہ میں انہیں آخیا جی سرکار کرم چا کرن آ ہی جان تے تواڈے کول بٹھان دی جگہ ہے کیونکہ جتھے جاون سرکار کلے تا نہیں جاندے ہو تو پھر نال غوث کتب ابدال صحابہ نال ہو سن انہیں کہا سرکار یہ حجرت ہے جڑا تساں دیتا ہے انہیں کہا شکر کر کے حضور آئی دی نہیں تے کھاچو میں تو میں کہا گل تو صحیح ہے تے ہن چندہ بھی تو منگنا نعت بھی پڑھنی تے نمبردار نو بھی راضی رکھنا ہیں او جنہ مولویاں دی گل کیتی نا بابے وارث شاہ نے انہاں مولویاں دی گل کیتی تو بھلیا پھرنا تینوں سمجھ ہی نہیں آئی جنہوں نے ملا قاضی سدے او دین فروش ملا ہاتھ بن کے جی سرکار ٹھیک ہے جدھر ویکھا سورج چڑھدا جی سبحان اللہ جی ٹھیک
بالکل تسی ٹھیک فرما رہے ہو. ہن جناب مولوی صاحب پھر نعت پہ پڑھ دے، انہوں سوچ ساچ کے تے انہیں نمبردار راضی کرنا ہے. گا نمی نمی وگ دیے پورے دی ہوائے نی، آکھی نبی پاک نو نہ آئے نہ بلائے. نہ آمن دی تکلیف کرن تے نہ مینوں، بس دورو دوری کام چنگا ہے. تو میں رد پکڑنا نبی پاک دا حق کیے، کلمہ نبی پاک دا پڑھنے. ہاں جی دوسری اندو تے حدیث پاک سنو، اور میں جتھے گیا میں سنا رہا جتھے جانا. علامہ رحاوی صاحب محدث اعظم ایک بہت بڑا عظیم محدث ہے، کتاب کا نام جامع المعجزات، اور انہوں نے لکھے جس دن سواری میرے آقا و مولا دی عرش دی طرف سجی جامن لگی کہ اونا ملکوت عالم ملکوت دے فرشتہ نے عرض کی تھی یا اللہ اج روٹ اس طرح منظور کر روٹ بھی تیرے محبوب دی سواری ساڈے. آئیے گل سمجھ ساڈے بھی ادھر بھی حضور دی سواری تو گزر ہوگی، رب کریم نے فرمایا گزرے گی. ہن جناب محبوب دی سواری پہنچی عالم ملکوت جو جویں ساڈے کول پولیس ریزرو ہوندی نا، او کی سدے پولیس لین بھئی ریزرو پولیس رکھی ہوندی جتھے ہنگامی طور تے ضرورت بھی بھیجنے، ایویں فرشتے رب دے ایک ریزرو ہے عالم ملکوت. او جناب سواری اوتھے پہنچی، سارے فرشتیاں نے کھڑے ہو کے استقبال کی. آکو سبحان اللہ. سارے فرشتیاں نے کھڑے ہو کے تے ایک فرشتہ بیٹھا رہے. انکوائری سے رہنا ہوگی تو کیوں بیٹھا ہے اور صوفی تو کیوں بیٹھا ہے؟ انہیں آکھا جی کون تو فی ذکر کا، یا اللہ میں تو تیرے ذکر وچ بیٹھا. کئی ہوندے نا گو گو ساپ اٹھے پر دیندے ہیں تے پتہ لگے پھر میں بڑا اللہ والا. آپ انہاں دی بھی گل کردا پیا ہے میں پتہ نہیں کیندے کیندے حق ماری پھردا، پتہ نہیں کینے قتل کر دے تو منہ لکا دے. حضرت علامہ مہرجان صاحب مسلک حق اہل سنت والجماعت آستانہ علیہ بابا علی شاہ. جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. چھوٹے چھوٹے سائیں اسی تے بساں تے شعر لکھے ہوندے ہیں تے سکولاں دے گیٹاں تے لکھے ہوندے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وہ تسبیحاں نمازاں سب چھٹی بیٹھا کیوں بیٹھا رہے ہیں؟ میں کہا جی میں تو ذکر کر اور میں خبردار میرا کہ ذکر دی گل کی. آج اساں یہ نہیں دیکھنا کون ذکر پیا کرتا ہے، آج صرف اساں دیکھنا میرے محبوب کا استقبال کون کرتا ہے. جبریل اس دے پر کٹ دے اور اس کو عقاب دے پہاڑاں چھڈ دے، قیامت تک اوتھے پیا رہے. کتاب دا نام ہے جامع المعجزات، محدث رحاوی فرمایا او فرشتہ پاک مخلوق ہے، مقدس مخلوق ہے، رب دے ذکر وچ ہے. معلوم ہویا نہ اس دا ذکر اگے رکاوٹ بن سکتا ہے نہ اس دی طہارت رکاوٹ بن سکتی ہے. جے عشق مصطفیٰ وچ کامل نہیں تے اوندا کوئی چیز بھی کارآمد نہیں. صحابی رسول ہے، صحابی ہے، حافظ قرآن ہے، نمازی ہے، عابد ہے، مگر ادب مصطفیٰ جدو پورا نہیں ہویا، حقوق مصطفیٰ مکمل نہیں ہویا، یا سب کچھ چھن گیا. دسو ہور کی چاہتے اسے تو کھلی کتاب ہے. حقوق مصطفیٰ کیوں نہیں بیان کرتے؟ رنڈی دے حق بیان کرنے کا بڑا شوق ہے، نبی پاک دے حق بیان کرنے زبان تے گنگیاں لڑ گئی. فرشتہ ہوگے، پاکیزہ مخلوق ہوگے، رب دے ذکر وچ ہوگے، حبیب خدا دے آداب وچ فرق آ گیا. میں پر کٹ دے میں تیری تصویر دی لوڑ. ہن کچھ گل سمجھ آئی؟ ایک قرآن پاک دی آیت، دوسری حدیث پاک.
ہن پھر قرآن پاک جڑی ایت پاک پڑھی، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوبہ تیریاں شاناں کو تھوڑیاں، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اے بندے میرے جہنم دے وچ گر رہے سن، جہنم دے کنارے پہنچ چکے سن، ایویں جی تساں انہاں نوں بچا لیا، آکھو سبحان اللہ۔ نبی پاک نے بولو سانو جہنم دے کنارے تو کٹ کے لے آندا، انہاں دے وچ تے درندیاں وچ کوئی فرق نہیں سی، اے درندہ صفت انسان سن، اے مشرک سن، اے شرک کر رہے سن، اے پتھراں دے پجاری سن، درختاں دے پجاری سن، اے اگ دے پجاری سن، اے بھٹکے ہوئے سن۔ میرے محبوبہ تو انہاں نوں پکڑ کے خدا دے راہ تے لا دے، تو انہاں نوں جنت دا رستہ دکھا دیتا، تو انہاں عرب دے بدواں نوں خدا نال ملا دیتا۔ محبوبہ تیرا ایک حق رکھنا، یا اللہ کی فرمایا اعلان چکر آدی زبان نال تو آخدا میں تواڈے کول ایندا کوئی بدلہ نہیں منگدا، او جہنم دے کنارے تو کٹ کے تانوں جنت وچ لے آندا ہے، اور تانوں شرک دے اڈے تو اٹھا کے خدا دی بارگاہ وچ لے آندا ہے، تے میں ایندا کوئی بدلہ نہیں منگدا۔ تے ایک ہی چیز ہے، اگر میرے امتیوں میرا کلمہ پڑھیا نہیں، میری اولاد نال محبت کرے۔ کسی دا حق کوئی کھو سکتا ہے؟ ہولی بولے، کسی دا حق تے کندا حق ہے؟ نبی پاک دی اولاد نال محبت کرنا بولو نبی دا حق ہے، او ساڈے تے نبی دا تے قرآن پاک وچ رب نے کھل کے بیان کیتا ہے کہ نہیں؟ قل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی میں آدے قرابت والیاں دی محبت دا حق تواڈے کول منگنا، ہور کوئی شے تے ان دی کوئی تشریح جڑی کر سکتے ہو تسی کر لو، کھلی چھٹی کوئی ترجمہ تشریح کرو بھی کی۔ ہن جناب میں تھوڑی جی تشریح کر رہا، عرس لفظ عرس یہ بنیا شادی بھی، ان معنی تواڈے واسطے سادہ زمانہ کی ہے شادی۔ شیخ فرید الدین اتار لکھدے نے کہ میں مسجد نبوی وچ اور صبح دی تہجد پڑھ کے بیٹھا، اونگ آ گئی، کیا دیکھا کہ ایک اعلیٰ ترین دربار ہے اور ان وچ قالین بچھے نے ایسے کہ سبز رنگ دے اتنے جس طرح موتی بکھرے ہو، اور جناب بزرگ بیٹھے نے تکیے لا کے، میں انہوں نے دیکھنا ایک بار چڑھتے ایک دوسرے تو نورانیت والے نے، میں پوچھا اے بابے ہوری کون نے؟ میں کہا جی با یزید بستانی۔ اے کون بیٹھے نے؟ انہاں کہا جی اے جناب جنید بغدادی ہیں، اے جناب شہاب الدین سہروردی ہیں، اے جناب کون ہیں؟ ذرا کھڑے اور کپڑے لباس بھی ہور طرز دا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے۔ انہاں کہا جناب اے حضرت خواجہ اویس کرنی ہے۔ اچانک وہ سارے بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو میں دیکھ رہا بھی کدھر جا رہے ہیں؟ جی پتہ چلا ایک تخت آ کے اترا ہے، جہاز آ کے اترا ہے، سارے بزرگ ادھر جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ میں کیا دیکھا اس جہاز دے گیٹ ایک ایسے بزرگ بیٹھے کہ ایڈی نورانیت، ایڈا روب، ایڈے اسلحے والے کہ انہوں نے دیکھ کے بندے تے ہیبت طاری ہو جاتی، حسن و کمال بھی بڑا ہے اور لیکن روب بھی بڑا ہے۔ میں عرض کی ہے کون بزرگ بیٹھے؟ انہوں نے کہا جی شیر خدا علی المرتضیٰ بیٹھے۔ جناب میں بھی اگے ہو کے عرض کی، میں دستبوسی کی، حضور جیڑا آندا تسی وچ بٹھائی جا رہے ہو کدے تیاری ہے؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں فرید الدین میرے پوتر عبد القادر جیلانی دا عرس ہے، میں انہاں سارے نوں لے کے اوتھے جا رہا ہوں۔ کوئی گل تواڈے پلے پوندی پئی کہ نہیں؟ اور پتر دی شادی ہوے پیو آندا ہے کہ نہیں؟ پتر دی شادی ہوے پیو خدا توفیق دے میرے خطیبہ نو الا ان اولیاء اللہ پڑھ کے گزارا کر جاؤ، کدے عرس نو بھی چھیڑیا چکر یہ عرس کینوں سدے ہیں؟ میرے بیٹے دی شادی ہے، اگر پتر دی شادی ہوے علی المرتضیٰ آ رہے ہیں، معلوم ہویا حق قرابت ادا پہ ہوندا ہے۔ اگر ایتھے یقین نہ آوی علامہ جلال الدین سیوطی نو پڑھ، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے پاک وچ آرام فرما رہی ہیں، خواب آ رہے جمعے دا دن ہے 10 محرم، خواب وچ ویکھیا میرے آقا و مولا دے لباس تے خون دے قطرے، زلفاں تے دھوڑے،
دیکھ کے چونک گئیں حضور میرے آقا تھوڑا اے حال اے گردے اے خون دے قطرے چھٹے تھوڑے تے میرے آقا مولا نے فرمایا ام سلمہ تینوں پتہ نہیں کربلا وچ میرے حسین دی شہادت قربانی ہی میں اوتھے گیا ہویا میں تے اوتھوں آ رہے کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئے حضور کربلا وچ کہ نہیں آئے اما فاطمہ تے زہرا آئی ہے کہ نہیں آئی اور پتر دی شادی ہووے پتر دی غمی ہووے سب تو پہلے اپنے پہنچ گئے سب تو پہلے دوجے موڑ پہنچ گئے سب تو پہلے جدو شادی ہووے تے آدھے پہنچ دے تا شیر خدا پہ فرماندے عبد القادر جیلانی دی شادی ہے میں سارا نو لے کے اوتھے جا رہا مینوں دے ہو مبارک باد نی اج میرا ماہی آیا میں نہیں کرنا واز تے حضرت صاحب نے کرنا ہے انہاں دا حکم پورا کیتا ہے شاہ ہوراں دا تے شاہ ہوراں دی میں مبارک دینا شاہ جی تسی اج شادی پہ کردے نے سید زادے اے ویکھو نا میں تسلسل نال گل لیندی حق ہے کہ نہیں اولاد رسول دا حق بولو تو صحیح یار اولاد رسول دا حق کنے رکھیا رب نے یا ایت کٹ دیو تے یا اونچی بولو سیداں دا حق ہے انہاں نال پیار کریے کہ نہیں جنوں ہے پیار بولو سجدہ نال پیار کرنا حق ہے کہ نہیں نبی دی اولاد نال پیار کرنا نبی دا حق ہے نا ساڈے تے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جو اعتراض تیرے ذہن وچ مرضی آوے کردا پھر مینوں اس ایت دا جواب دے مینوں دے ہو مبارک باد نی اج میرا میں تے بیمار بھی ہاں تھکیا بھی ہاں دن بھی تقریر کیتی ہو سی تے تھانوں کی مجبوری کیوں نہیں بول دے دسو تو صحیح پہلے تو سارے تو میری اولاد ہو میرے بھائی ہو میرے بزرگ ہو تو ہن اے بندہ ناواقف ہوے تاں دا پتہ نہیں کدے لے جاؤ تانوں کدے نہیں لے جانا محبت نال پڑھو مینوں دے ہو مبارک باد نی اج میرا نہیں یہی نہیں اور بھی ذوق کرے پچھلے بھی بولو مینوں دے ہو مبارک باد نی اج میرا ڈاڈا ہے دل شاد نی اج میرا آؤ سیورل سہرے گائے چن ماہی تو صدقے جائے آؤ سیورل سہرے گائے کہتے محبت نال چپڑو نا میں سجدہ دے گیت پیا نہ تھانوں گاؤ چا آؤ سیورل سہرے گائے چن ماہی تو صدقے جائے ڈاٹا ہے دل شاد نی اج میرا ماہی آیا مینوں دے ہو مبارک باد نی اج میرا گل سمجھ آئی جی اے حق ہے اولاد رسول دا ساڈے اوتے حق ہے تو میں عرض پہ کرنا اگر عرس ہوے حضور غوث اعظم دا تے حضور علی المرتضی شیر خدا تشریف لے جان اور جناب میرات العاشقین ان دے وچ بھی کئی واقعات ہیں کہ جدوں بابا فرید الدین گنج شکر مسعود دا عرس ہوندا ہے تے بزرگاں دی کنہ کنہ دی حاضری ویکھی ایک بزرگ نے بیان فرمایا تو ایک موسیٰ پاک زئی جڑے سندھ دے بزرگ ہیں بس میں آخری گل سنا کے اجازت لینا موسیٰ پاک زئی انہاں تیاری تے کیتی اجمیر شریف دی جان دے ہو سنیا نے اجمیر شریف اجمیر ہست مطلع انوار چشتیاں سلطان الہندی قافلہ سالار چشتیاں اجمیر شریف دی تیاری پہ ہوندی ہے اجمیر شریف پئی او عرس پہ ہوندا ہے تے موسیٰ پاک زئی تیاری پہ کر دین کہ میں جانا ہے عرس تے حضور غوث پاک آ گئے حضور غوث پاک نے فرمایا موسیٰ زئی اوتھے کدے جاؤں ہے چشتی کول اجمیری کول کدے جاؤں ہے اوتھے تے رش ہوندا ہے بڑا اوتھے بڑا رش ہوندا ہی تے اوتھے نہ جا اوتھے کوئی سنبھالن والا کوئی نہیں ہوندا نہ کسی نے کوئی روٹی پوچھے نہ پانی نہ کوئی طہارت دا مسئلہ نہ وضو دا تے اس رش وچ کی جا پھسوے تو نہ جا رہن دے انہاں کہیا حضور میں وعدہ کر بیٹھا تے اس دفعہ تو میں ضرور جاساں مہربانی کرو مینوں منع نہ کرو ہن موسیٰ پاک زئی پہ فرما دے میں جس ویلے سندھ دے اسٹیشن تے 60 بندے درویش میرے نال آئے جس ویلے اسٹیشن تے آئے تے ایک بندہ اگوں آیا انہیں آواز دتی اوے موسیٰ پاک زئی دے 60 بندے کدے ایک ساڈا درویش اگے بڑا ہو سکا جی اکھیا 60 ٹکٹاں لے لو اجمیر شریف
وہ ٹکٹاں دیتیاں غائب ہو گیا، پتہ نہیں کون۔ اسی جی اجمیر شریف پہنچ گئے، میں مختصر پہ کرنا، پہنچ گئے جدو اترے تو ایک سردار صاحب سکھ شکل چ آ گیا، وہ سکھاں والی پگڑی بنی تھی۔ انہیں کہا موسیٰ پاک زئی دے جڑے 60 بندے نو کدے جی کی گل ہے حکم کرو۔ انہیں کہا جی میرے ذمہ لگیا تھوڑا انتظام، آؤ تمہیں مکان دی چابی دیواں، اے مکان دی چابی لاؤ، اے جناب وچ رس پانی پیا ہے آپ دے ہاتھ نال پکاؤ تے کھاؤ تے موجاں کرو۔ پانی دا کھلا انتظام، اسی جن دن اتنے رہے آپ دی نماز موج سارا کچھ کیتا تے جدو ختم شریف دا ٹائم ہویا وضو کیتا جناب اسی ہن ختم شریف شمولیت واسطے گئے۔ وہ گل غور نال سنو، جدو اکھے گئے نا ختم دے وچ شمولیت واسطے جدو گئے تے میں ویکھیا تے حضور غوث پاک میتھو پہلے آئے بیٹھے، اور موسیٰ پاک زئی فرماندے نے حضور غوث پاک میتھو پہلے آئے بیٹھے تے میں انہاں نوں ویکھ تے حیران ہو گیا بھی انہاں تو مینوں منع کیتا سی بھی تو اوتھے نہ جا تے آپ آئے بیٹھے تے میں جدوں ویکھیا تے میں عرض کیتی حضور مینوں تساں منع فرمایا بھی اوتھے نہ جا کسے سنبھالنا نہیں تے آپ تسی آئے بیٹھے نے۔ فرمایا موسیٰ پاک زئی کی کردا جدوں اجمیری دا عرس شروع ہویا تے حضور آندے پیا مینوں بھی آنا پیا۔ یار عرس دیاں گلاں کرو نا، گل سمجھ نہیں آئی تھانوں ہے؟ عرس دیاں گلاں کرو۔ مینوں دے ہو مبارک باد نی اج میرا، بس آئے شکوا ساری عمر رہنا ہے تواڈے۔ مینوں دے ہو مبارک باد نی اج میرا، محبت نال مینوں دے ہو مبارک باد نی اج میرا، آؤ سیورل سہرے گائیے چن ماہی تو صدقے جائیے، ڈاڈا ہے دل شاد نی اج میرا۔ ہے جی اج شاہ اور دی شادی تے حضور تشریف لے آئے، جی علی جر مرتضی شیر خدا آئے، جی حضور شہنشاہ بغداد آئے، جی حضور ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری آئے تے بڑا اپنے ہی آندے نا بولو ہیں میاں شادی ہوئے تو لسٹ بنتی ہے آتا پہلے آ جا تو لکھو کھا ہاں تو مڑ بھائی چارے والے سدسا ہے تو جی نہیں آیا تو انہیں آخیا نہیں جی مڑ ہوتا چر برات نہیں لے جانے جی چر بابا نہیں ہے سیدھی گل لین تے پٹڑی تے چڑھو نا بھی جیتا چر بابا نہیں پیا بڑا برا نہیں پیا نہیں جانے معلوم ہوں اور سجدہ ہی تا ہے جدو آدھے تشریف لیا کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، میں تو بھائی وال پھر ہے کوئی زبان نو نہ ول چاہے واسدا، میں تو سیدھی جی گل دا قائل ہاں کہ رب کریم نے حق دیتا ہے آدھے نبی پاک نو تے حق دیتا ہے آدھی اولاد دی محبت مانگ لے سونے کی مانگ لے بس یہ رب نے منگے ہے تے جڑا نہیں رب دے آکھے لگدا نہ لگے جی نے لگنا ہے وہ لگے ساڈا اس نال میں تو دا کیا جھگڑا ہے اللہ تعالی سلامت رکھے۔ تے مڑ محبت والے نے بہت کچھ بیان کیتا ہے کیویں آکھے نہیں بھی آکھے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل۔ پھر میں ان دلیل دے دے امام زین العابدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ اصل سادہ شہادت حسین تو بعد شہادت واسانہ کربلا تو بعد آپ بیڑیاں پا کے اسیر کر کے قیدی کر کے دمشق لے جاتے تاریخ ہے، اور یزید نے اتنے 40 دن آپ دے محل چ رکھے، کتنے دن اور انہاں 40 دنوں میں سراندی بچھا کے تے وضو واسطے پانی لے کے آندا آپ نہ کر کے پانی پیمن واسطے شربت طرح طرح دے لے کے آندا اپنا پی دے کھانا رکھدا اپنا کھاندے 40 دن جدو تھک گیا تے ایک دن پیر پکڑ کے بیٹھ گیا آکھن لگا حضور غلطی میں من لئی
کہ میرے ہی کھاتے چھئی لیکن معاف کر دے، مہربانی جو کرو معافی دے دے وہ. امام زین العابدین نے فرمایا تو ہے ہی غلط فہمی، اس کیس دا مدعی میں نہیں ہے، اس کیس دے مدعی تا اما فاطمہ الزہرا ہے تے حضرت محمد مصطفیٰ ہے، انہاں کول معافی مانگو، آج معاف کر دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی بیٹھ جاؤ نا، بد نظمی پیدا نہ کرو. حضرت تشریف لائے، انہوں کی زیارت بھی کرو اور زیارت بھی کرو اور تھوڑی دیر تو بعد انہوں دا خطاب بھی سنو. تو ماشاءاللہ اے جڑا نعرہ لانا ہے انہوں دی شاجہ نے شان نعرہ لاؤ. اے کھڑے ہو نال بد نظمی ہے تو نعرہ لاؤ نال انہوں دا استقبال ہے. پرجوش نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جناب حضرت علامہ مولانا افضال احمد صاحب خطیب پاکستان، جناب آستانہ عالیہ بابا علی شاہ صاحب، ہاں جی مسلک اہل سنت. اس طرح جڑا ہے نا اپنی جاگن دا ثبوت دیو. کھڑے ہو جانا، بہ جانا، بد نظمی نہ پیدا کرو. ٹھیک ہے نا جی. تو میں عرض پہ کردا حقوق دی، نبی پاک دے حق دی گل پہ کرنا. کی آخیا امام زین العابدین نے اس وقت حق ادا کیتا. فرمایا یزید تو غلط فہمی تے مبتلا ہے، اے معافی میرے کو منگدا پھرنا، تینوں پتہ نہیں اس کیس دی مدعی تا اما فاطمہ الزہرا ہے، مدعیہ اما فاطمہ الزہرا ہے. اس کیس دے مدعی حضرت محمد الرسول اللہ ہے. انہاں کول معافی مانگ جو معاف کر دیں تے میں کی آکھ سکنا، تے جو معاف نہ کرن تے مینوں کیا حق ہے. تے اس گل وچ بھی معلوم ہویا حضور دا حق ہے. بولو کیندا حق ہے؟ حضور دا حق ہے. تو بھئی میں کوشش کیتی ہے تھوڑے جے عرصے تانوں جڑے مسائل ہو سکتے ہیں غریب شریبی ہیں، ہاں تہاڈا ہاتھ محبت تو تانگے تے میرا ہاتھ خطابت تو تانگے، دو میں آپ ہکو جے. میں بیمار ہاں، تسی مجبور ہو، لاچار ہو. تے ہن میرے جیڑا میرے نال سلوک کیتا جے او مہمان خطیب نال سلوک نہیں کرنا چاہیے. میں تو مڑ میں گیا ایتھے پیر خالص تقریر آئی نا تے مینوں بیلیاں نے سدیا تے نناری قوم وادھو ہے، میرے شاگرد بھی ہیں، بیلی بھی ہیں، سارے ناراض نہ ہو جاؤں، تگڑے جو ہیں نا. تو میں نکل پیا بھی باہر، دو قدم ٹر لئیے تے اکے منجی تے دو جنے ستے پے. ایک آندا چل آواز سنی اور دوجا آندا منچن والا مہر جان 70 واری سنیا پیارے. منچن والا وہ تاں بھی مینوں پتا ہے بھی میں تے میرے نال تسی محبت کردے نے بے تکلفی. تے جڑے ساڈے مہمان تشریف لے آندے نے ساڈے مسلک دے سفیر ہوندے، ساڈے مسلک دے بڑے معمار ہوندے. تے اے پھر ایک دوسرے دا علاقے دی خبراں لے جاندے. ایویں نا جی جویں ہدہد لے گیا سی نا خبراں، قرآن پاک لکھیا ہے نا، ایویں علماء دی بڑی ایک شان ہے. اس واسطے جدوں کوئی مہمان خطیب تشریف لے آوے تے میرا خاص پیغام ہے تانوں اون دا بڑا اعزاز نال احترام نال ان دی شاجہ نشان استقبال کیتا کرو اور داد دیتی کرو. اور اے حضرت شاہ صاحب نو دعاواں دیو کہ تانوں کہو جے خطیب بلا تے تانوں ملاقاتاں کرا دین، انہاں دے بیانات سنا دین. کدے ایک خطیب گھرے سد کے سنو، پتہ لگے کیویں سنی دے. گل نہیں سمجھ آئی؟ ہاں اس واسطے کرم ہے بزرگاں دا. بس وہی میں عرض کر رہا سا، حضور دی مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھئی اس آستانے نو سلامت تک قیامت رکھے. تے شاہ صاحب واسطے میری خصوصی دعاواں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو فیوزات و برکات سعادات والے عطا فرماوے، جاری و ساری فرماوے. تے جتنے سٹیج تے میرے مسلک دے علماء موجود ہیں انہاں دا سایہ تا دیر قائم رکھے. جن میری عوام موجود ہے، عوام اہل سنت، یا اللہ انہاں نو ہر مصیبت تو بچا، انہاں نو سایہ امن عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.